بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہو۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں۔
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات پہ ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات، آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائے، کوشش فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں، 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنی بہن کے لیے مانگے، اپنے بیٹے کے لیے مانگے، اپنی بیٹی کے لیے مانگے، اللہ کریم سے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ، آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اس رات کو کھل کے دعا مانگیں۔ قبرستانوں میں نہ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ قبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں، یہ جائے نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریبا نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے، فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں، اور مشکات میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے، وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے، وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا، انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔
ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا۔ کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے، بات سنے۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، وہ مسجد میں آئے، رات عبادت کرے، کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی، اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے، اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، خود مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ ناد خان بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے؟ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا، اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا۔ تو یہ رسم نہیں ہے توبہ، توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سمر جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہ جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا،
اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے. چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں. آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں. آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت. اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں. شب برات آئے تو مصلی ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلی دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. رات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے. آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے. تو مسجد میں مٹی کا تیل جو کہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں. تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی. وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے. یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں. وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے. وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں. تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں.
یہ مٹی کا تیل نہیں. اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی, مٹی کا نہیں بھائی, تہمت والی جگہ سے بچنا ہے. آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے, آپ کو اس پر ڈٹنا ہے, آپ کو کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں, آپ کی یہ طبیعت نہیں, آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں, باوقار بھی نہیں, تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا, پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے, آخری بات کی طرف آتا ہوں. بڑی جلدی, وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا, ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں. بھائی آپ اٹھنے لگے, مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں. بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی, بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں, اتنی جلدی نہ ڈالا کریں. وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا نا, تھوڑا موقع دیا کریں, چیزوں کو سمجھا کریں. وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے ہی لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہر زاویے, یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو, ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ. اب ہوتا کیا ہے, میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں, اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات. اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں, وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو. اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں. تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا, پھر 5-5 منٹ بعد کر, اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا, اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کر لیں. لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے, تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں, تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں, کسی سے نہیں, سب کی ویڈیو بن گئی. پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی, وہ ڈالنی بھی لازمی ہے. پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو, سلام نہیں لی. بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا, روک ہی نہیں سکتے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں, پیچھے رش ہے, خالی کریں گیٹ. تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی, اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی. پوری بات ہی نہیں سنی, تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی, تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے, تنقید شروع کر دی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ, لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی, تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے. تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے, فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوتا. اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ. اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہے اہل زباں سے آگے. مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, پر وہ تنقید کر دی, منٹ نہیں لگایا, دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا. تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے, تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض, تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا. اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی, کتنی دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے, ٹھٹھرنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا, محبت کا تعلق تھا. چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا. آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور, وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا, گجایا ہے. تو وہ پیار تھا, تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے, تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا, دونوں ہلاتا آ گیا, قدم چومے. تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے. اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے, کرتے ان کو دیے. اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا, مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے, ہم نے دل سیدھا کیا ہوا. تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے, جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں, تھوڑا سا نا وقت تو دیں. ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں, پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا, پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی, لیکن تنقید کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے.
مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے. وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں. کہتے سنا ہے. تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں. اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے. کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے. جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دیے. ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے، انہوں نے 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی. سلا آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے. میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیش ہے. اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے. اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. میرے عزیز اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں. نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، لیکن اس پر جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ خود اللہ کی کتاب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی عالم، کوئی فقیر نیک لوگوں کی زندگی کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کرے، اور ایک یہ ہے کہ خود رب کریم بیان فرمائے کہ اس کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کے بندوں کا طریقہ کیا ہے. میں اور آپ جس دورے پر آشوب سے گزر رہے ہیں، اس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، فکری تقسیم کے بہت سارے ذرائع معاذ اللہ بن چکے ہیں، ذہنی تناؤ، طرح طرح کے فتنے اور مختلف قسم کی باتیں جو ذہنوں میں وسوسے ڈالتی ہیں، سینوں کو تنگ کرتی ہیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ وہ حق پر استقامت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، وہ بھی ادھر ادھر دیکھنا بڑا ہی پسند کرتے ہیں. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور وہ ایسے جاذب نظر ہوں گے، خوشنما ہوں گے، کہ جو صرف ان کی طرف جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو میرے عزیز، اللہ کے بندوں کی جو شان، ان کے جو اوصاف، ان کی سیرت کا جو عکس خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بہرحال وہی طرز زندگی آج اپنایا جائے تو کامیابی قریب قریب نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور فرمایا جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کی زندگی، ان کے شب و روز، ان کا طرز حیات کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ وزادار لوگ ہیں. ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہے، بہت سارا حلم ہے،
بہت ساری بردباری ہے، وہ زمین پر عاجزی سے، آہستگی سے چلتے ہیں۔ جن لوگوں میں، جن طبیعتوں میں بے چینی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، ان کے فیصلے مضبوط نہیں ہوتے، قوت فیصلہ سے عاری ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بردبار نہیں ہوتے، حلیم نہیں ہوتے، ذہنوں کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا، ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، رستہ درست ہے یا خدا نخواستہ غلط ہے۔ جب یہ انشراح صدر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رستہ بالکل ٹھیک ہے اور میں جس رستے چل رہا ہوں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، پھر وہ وزادار ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ذہنی وسوسوں کو دور کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ جب مدارس دینیہ میں ہمیں پڑھاتے ہیں تو جو اعتراض کسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کسی عبارت پر، کسی بات پر، وہ خود اس اعتراض کو پہلے بیان تاکہ ذہن کو وسعت حاصل ہو، انشراح صدر حاصل ہو، اور پھر انسان زندگی بھر عمل کا رستہ اختیار کرے۔ یہ جو آج لوگوں میں بے پناہ الجھاؤ ہے، اہل حق کے مابین بھی ہمیشہ بحث، یہ بہرحال نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور چلے علماء، فقہاء، مناظرین احقاق حق کے لیے کبھی گفتگو کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہماری طرح کی عوام وہ بھی اگر ہر وقت بحثیں کریں گے تو الجھ جائیں گے، نقصان کا باعث ہوگا۔ تو نہایت آہستگی کے ساتھ، نہایت وفاداری کے ساتھ، سارے لوگ ہمارے مخالف نہیں ہوتے، تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا فلانا بھی خلاف ہے، میرے فلانا۔ آپ اتنے اہم نہیں کہ لوگوں کو اور بھی کافی کام ہے، آپ کا ذہن بن گیا ہے، آپ کام کریں، آپ توجہ سے اپنے رستے کا تعین کریں، اس پہ چل پڑیں۔ ذہن بن گیا ہے فلاں نے بھی دو باتیں کر دی، اس نے ایک پوسٹ کر دی اور پھر آپ نے سارا وقت اس کو جواب دینے میں لگا دیا، آپ کے پاس اور بڑے کام تھے کرنے والا۔ کچھ ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جن کو صرف سلام کرنا ہوتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی سطح پر اتر کر ان سے بات کی جائے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے بڑے درد کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کافر تو معاذ اللہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم محمد بھی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا تو معنی ہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور ہم محمد بھی کہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طعن و تشنیع بھی کریں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، اور کوئی کسی معاذ اللہ بگڑے ہوئے نام سے آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو محبوب فرمانے لگے یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ